انگریزی کا ایک محاورہ ہے اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ، یعنی کہ چھڑی نہ استعمال کر کے آپ بچے کو خراب کر رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے چھڑی کا استعمال بہت پرانا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے مشاہدے سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ ہر چیز کا، ہر پریشانی کا، ہر مسئلے کا علاج مار نہیں ہوتی۔ جن علاقوں کے اسکولوں میں تشدد زیادہ ہوتا ہے وہاں پر شرح خواندگی بہت کم ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ہے تقریباً 2,84,00,000 اور یہ تعداد بڑھ چکی ہے اس سے۔ اگرچہ پاکستان کے اسکولوں کے باہر ایک عرصے سے یہ نعرہ لکھا ہے کہ مار نہیں پیار، لیکن ہر کچھ دن بعد اسکولوں میں تشدد کی خبریں آتی ہیں۔ کہیں پاکستان کے اسکول سے باہر بچوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ اسکول کی مار تو نہیں ہے، اسکول میں مار کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ بچوں کی جو تنظیم ہے اسپارک، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سجاد چیمہ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو مار نہیں پیار یہ والا جو نعرہ ہے، یہ کیا ویلیڈیٹی اس کی ختم ہو گئی ہے یا ویلیڈیٹی اب دوبارہ سے شروع کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے مار بھی ہوتی تھی اور پیار بھی ہوتا تھا اور ہم سب اسی ماحول سے نکلے ہوئے شاید صحیح لوگ ہیں، مناسب لوگ ہیں ہم لوگ۔ آپ بالکل مناسب ہیں، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کیا بچوں کو مارنا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کوئی ایسے قوانین ہیں، آپ نے کوئی ایسا جسچر پاس کیا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چوری کرنا منع ہے تو کیا بچوں کو مارنا منع ہے؟ تو اس حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ قانون کوئی نہیں ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ کیونکہ آپ سے کمزور ہے، آپ بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ بڑے کو کیوں نہیں مارتے؟ بڑے بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ دیکھیں جب بڑے اس طرح سے میں اور آپ آرگومنٹ کریں، سوالات کریں اور ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ٹیچر اس طرح سے ان کو مار دیں، بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو فوراً منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ ہاں، وہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر آپس میں الگ معاملات پر لڑ رہے ہوتے ہیں، وائلنس تو یونیورسٹیز میں ہوتا ہی ہے، وہ زبانی لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھا پائی والا ہاتھا پائی ہوتی ہے اسکول میں نہیں ہوتی، گورنمنٹ میچ پہ ہو جائے وہ بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ کہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کے منہ پہ مار رہا ہوتا ہے؟ نہیں مار رہا ہوتا۔ بچہ ٹیچر کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں مسکراتا ہے؟ بڑے کو دیکھ کے اس کے نیوٹرل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ غصے میں ہے اور میری ہنسی کو دیکھ کے میری معصومیت، اللہ میاں نے اس کو یہ چیز سکھائی، باقی کلاس فیلوز کے آگے، یا ابھی اس کو مار نہیں بھی پڑ رہی، لیکن دیکھنا ہے کہ بچے کو ٹیچر مارتا ہے تو بچہ آگے سے ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن ہے، بچہ ویک ہے، جو آپ سے کمزور ہوتا ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں، اسی کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ آپ اسکولوں میں اگر دیکھیں تو اگر ٹیچر سے بات کریں تو ٹیچر کہتے ہیں کہ جی 70% ٹیچر جو ہیں وہ انڈورس کرتے ہیں مار کو، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ماریں گے نہیں تو بچے عزت نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ چیز پیرنٹس بھی سکھاتے ہیں بچوں کو کہ ٹیچر جو کہے گا تم نے چپ کر کے سننا ہے کیونکہ وہ تمہارا استاد ہے، اگر وہ مارتا بھی ہے تو مار کھا لو کیونکہ تمہاری کوئی غلطی ہوئی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات میں کہنے لگا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر وائلنس ہے، گھر میں بھی مارا جاتا ہے تو پھر اسکول میں بھی مارا جاتا ہے، پھر کہیں بچہ کام کر رہا ہے تو اس کو بھی مارا جاتا ہے۔ جب بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ قانون سازی کرنے لگیں تو آل سیٹنگز کی بات کریں، یہ نہ کہیں کہ جی بچہ جو ہے اس کمرے سے نکلے گا دوسرے کمرے میں اس کو مار پڑے گی، ادھر آئے گا تو ادھر مار نہیں پڑے گی۔ بچوں کے ذہن سے یہ جو تشدد کو نکالنا ہے، ان کے اوپر یہ جو آپ نے خوف طاری کیا ہوا ہے، اسکول کیوں نہیں بچے ڈرتے ہیں؟ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً 23 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، آپ کبھی اندازہ کریں کہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آسٹریلیا کی ٹوٹل پاپولیشن اتنی، آسٹریلیا کوئی چھوٹا سا ملک نہیں، اور ان میں سے جو مین ایک وجہ ہے وہ کارپورل پنشمنٹ ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فیس بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ کمنگ بیک ٹو دی اویسز پوائنٹ کہ مارے نہیں تو بچے سیکھیں گے کیسے، مارے نہیں تو بچوں میں تمیز کیسے آئے گی؟ تو اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ بھائی بالکل ہی مارنا، مطلب وہ ہلکی سی ہاتھ پہ چھڑی بھی لگانا جو ہے وہ بالکل بین، سب سخت پابندی ہے، صرف آپ بچے کو جو ہے ڈانٹ سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کو کوئی پنشمنٹ، کوئی اور طریقہ کار کس طرح ہوگا کہ اس کو احساس ہو کہ بھائی آپ نے کوئی غلطی کی ہے؟ بالکل، اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے ابھی جو پرائیویٹ اور ماڈرن اسکولز انہوں نے اپنائے بھی ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں، ہم نے بھی ایک پروجیکٹ کیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس میں ہم نے ٹریننگز کروائی ٹیچرز کی، اور اس پروجیکٹ کا نام تھا لرننگ از اے فن۔ آپ جو لرننگ ہے اس کو فن بنائیں، بچے کو انوالو کریں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کھیل کھیل میں پڑھائیں۔ صحیح، آپ کا پڑھانے کا طریقہ، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ٹو کارپورل پنشمنٹس، یہ ہمارے پروجیکٹ میں ہم نے کہا کہ اگر ہم بھی جب ٹیچر سے کہتے ہیں مارنا نہیں تو اگلا سوال ہوتا ہے اچھا پھر یہ بتائیں کہ بچے کو پڑھانا تو دور کی بات، بچے کو ڈسپلن کیسے کرنا؟ کیونکہ دیکھیں پڑھائی تو آپ کریٹو طریقوں سے کروا لیں گے، لیکن مثال کے طور پر بچے نے کوئی ایسی کام بھی کہاں پبلک اسکولوں میں تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس ٹیچر کی؟ چلو صحیح ہے کر لیا، اگر آپ کی تنخواہ کم ہے، سڑا ہوا ہوتا ہے گھر کی، اس کی پریشانیاں، تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، 40-50 کلاس میں بچے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب ایک ٹیچر جو ہے پریشان ہے، آپ نے کہا کہ اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، اب اس کے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ کہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ جو مجھ سے کمزور ہے میں اس کے اوپر نہیں بڑھا، تو کیوں بچے
کیوں آپ نے بچوں کو جھونک دیا اس آگ میں کہ کہا کہ ٹیچر کو ہم نے تنخواہ نہیں دی, فیسیلٹی نہیں دی, وہ پریشان ہے, اور اب اس کو بچے دے دیے کہ چلو تمہاری پریشانی کا حل یہ ہے کہ سارے بچے تمہارے پاس, ان کو روز مارا کرو. دس از ناٹ فیئر, بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بچے, جب ابھی اتنا بڑا فگر آپ نے بھی بتایا ہے, تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کل کا جو پاکستان ہے آج سے بہتر ہو, روشن ہو, تو کیا ان بچوں کے نکال کے ہوگا؟ آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, کیا مار مار کے ہم کہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے گا؟ یہ پاسبل نہیں. بالکل صحیح ہے, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے میرے دو کنسرن ہیں. پہلا کنسرن یہ کہ پڑھائی تو چلو کریٹو طریقے سے ہم نے کسی بھی طریقے سے کروا لی اور بچہ سمجھ گیا, سیکھ گیا, لیکن اگر بچہ پڑھائی کے علاوہ کوئی اور ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کے اوپر اس کو پنشمنٹ دینا لازمی ہے, کہ اس بچے نے کسی کو مار دیا, اس نے کوئی گالی دے دی, اس نے کوئی ایسی دھکا دے دیا, ٹیبل پہ اگلے کی آنکھ لگ گئی, کوئی اس نے جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت کی ہے جو کہ بہت ہی غلط حرکت تھی, اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا پھر؟ اچھا, پہلی تو بات یہ جو حرکتیں بچے کرتے ہیں اس پہ آبزرو کیا گیا ہے, اور جب ہم نے کیونکہ بہت زیادہ ٹیچر کے ساتھ کام کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچوں کو مار پڑتی ہے وہی پریکٹس کرتے ہیں نیچرلی. جب اس کو پتا ہے, اور یہ ایک سٹڈی ہے تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کہ بچے کو جب آپ تشدد سکھاتے ہیں, کس طرح سے مارتے ہیں, اس طرح سے دھکے دیتے ہیں یا ابیوز کرتے ہیں لینگویج سے, تو وہ پھر بچے کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس کو آپ فزیکلی پنش کریں. جیسے آپ گھر میں بچہ نہیں ڈسپلن ہو رہا ہے کوئی چیز ہے, تو آپ اس کا کھیل کا ٹائم کم کر سکتے ہیں, یا جو چیز اس کو کھانے کی پسند ہے, وہ آئس کریم پسند کرتا ہے, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ بھی پنش, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈنڈے سے یا ہاتھ سے یا اس کو مارنا ہی شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو بچہ وہ نا تھوڑی دیر میں آپ ماریں گے وہ عادی ہو جائے گا. اور آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ڈھیٹ ہو گیا, اس کو ہم بہت مارتے ہیں. کیوں؟ مار مار کے آپ اس کو, اور اس کو پتا ہے کہ مجھے صبح شام مار پڑنی, اور اس کو اسکول جاتے ہوئے بچے کو پتا ہے میں اسکول کس لیے جا رہا ہوں, وہ تو ٹیچر مجھے مارے گا اور شام کو میں گھر آ جاؤں گا, میری جان روز میں جاؤں گا, مار کھاؤں گا, گھر آ جاؤں گا. اور یہی چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ نمبر بھی اسکول میں, اور لیکن یہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ صرف سرکاری اسکولوں میں نہیں ہے, 40% سرکاری اسکولوں میں, 35% ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ یا مدرسہ وغیرہ وہاں پہ بچوں کو بھی پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی مارا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے, جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مارے نہیں تو کیا کریں, تو یہ وجہ ہے. ہم نے بچے کو تو لگا دیا, ہم ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہے ہیں, مطلب ہم بھی مارنے کے حق میں نہیں ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ لوگ بھی اس پہ سنیں گے کہ کیوں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, اور آلٹرنیٹ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے ایشو نہیں. جب ہمارے جیسی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ٹیچر کو, جیسے میں نے بات کی خیبر پختونخوا میں ہم نے ان کی ٹریننگز کرائیں, اور اس سے آپ جا کے وزٹ کریں, بہت چینج آئی. ان اسکولوں میں کارپورل پنشمنٹ نہیں ہے, جب ان کو بتایا کہ یہ ہیں آلٹرنیٹ ٹو کارپورل پنشمنٹ. کیا ہے مطلب اگر کوئی ہم ٹیچرز کو بھی بتائیں کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ بچے کو 2 تھپڑ لگائیں, آپ اس کے ساتھ یہ کریں اس طرح سے, تو وہ کون سے آئیڈیاز ہیں؟ وہ ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے اس نے اپنا جو گیپ ہے بچے کے ساتھ وہ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, بچے کو انوالو کرنا ہے اپنے ساتھ. ٹیچرز کی ٹریننگز ایگزیکٹلی وہی میں نے کہا کہ ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگز کروائی, اور گورنمنٹ کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹریننگز جب ہم آفر کرتے ہیں, ہم ٹیچرز کو کرواتے ہیں, تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تمام اسکولوں میں ان ٹیچرز کو بتائیں کہ جناب, سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لیگل چیز, اب بتاتے ہیں کہ دس از ناٹ لافل, اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ جرم ہے سب سے پہلے. پھر اگلی بات آتی ہے کہ اچھا ہم نہیں کریں گے تو ڈسپلن کیسے کریں گے. مثال کے طور پہ ٹیچر نے کہا کہ اگر میں بچوں کو نہیں مارتا, تو جیسے میں بلیک بورڈ کی طرف دیکھتا ہوں پیچھے سے مجھے چاک مار دیتا ہے, عزت نہیں کرتا, تو میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا جی آپ عزت کو ذرا ڈیفائن کریں, عزت کس کو کہتے ہیں؟ کیا میرے ہاتھ میں اسٹک ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری عزت کریں, تو وہ عزت نہیں ہے. آپ بچے کو پیار کریں, آپ بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں, وہ آپ کی عزت کرنے لگے. بچہ جب آپ کی عزت کرے گا تو آپ کا کہنا مانے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں, ہماری کلاس میں بھی یہ چاک پھینکنے والا ٹیچر کے پیچھے نا وہ بلیک بورڈ پہ نکل رہا ہے, لکھ رہا ہے, اور ہم چاک پھینک دیتے تھے. کوئی 2-3 لڑکے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا میں نہ تم لوگوں کو کلاس سے نکالوں گا, نہ میں مار کٹائی, وہ اٹھا کے چاک واپس. تو انہیں پتا کیسے چلتا تھا کہ یہ ان کو پتا چل گیا تھا. وہ دراصل ہمارے بورڈ کے ساتھ ایک کھڑکی تھی, اور اس میں ان کا ریفلیکشن بچوں کا نظر آ جاتا تھا کہ یہ کہاں بیٹھا ہے. تو وہ ان بچوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے یہ پکڑتے ہیں ہمیں, اور کیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کس کو لگانی ہے چوک. لیکن وہ اٹھا کے وہی چوک مارتے تھے, اور کبھی ناک پہ کبھی منہ پہ لگ جاتا تھا. میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, بس asking for a friend وہ والا ہے نا, asking for a friend. لیکن یہ کام ہوتا تھا ویسے. ہاں بالکل. لیکن دیکھیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, ہم ان کو ایسی قانون سازی کا ہونا, جیسے اس طرح کے بچوں کو اسکولوں میں مارنا نہیں چاہیے, پڑھانا چاہیے. اور یہ تو ثابت شدہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تشدد, مارنا, اور پھر دیکھیں جب آپ اجازت دیتے ہیں اس کے نتیجے دیکھیں. ہاں میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ آپ مارنے کے نتیجے دیکھیں. بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں بچوں کو شدید چوٹیں آتی ہیں. آئے دن آپ کے میڈیا کو لاہور میں ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے کیس ہوا ہے NA-125 حماد اظہر کا حلقے میں, اس بچے کی جان چلی گئی. وہ میرا خیال ہے پرائیویٹ اسکول میں تھا, اس کو اتنا ٹیچر نے مارا کہ وہ بچے کی ڈیتھ. اور اگر آپ پابندی نہیں لگائیں گے تو کیا آپ اگلے ایسے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو ماریں؟
تو اس لیے ان کو جب آپ قانون بنا دیں گے, ان کو بتائیں گے کہ نہیں جی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ آلٹرنیٹس کی طرف جائیں گے. اگر پرائیویٹ اسکول ہیں تو وہ اپنے ٹیچرز کو کہیں نہ کہیں سے ٹریننگز کروائیں گے, لیکن اس چیز کی گنجائش اس لیے ہم نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس جو اور کوئی حل نہیں ہے تو ہم نے بچے کو مارنا ہے. اچھا, آپ نے جو بتایا تھا پہلا تو یہ تھا کہ بچے کے ساتھ ایک ریپو بنائے. ہاں جی ٹھیک ہے, اور کیا کیا میجرز تھے جو آپ بتا رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں بچے کے ساتھ جب آپ ایک ریپو بناتے ہیں اور اس کو آپ بچے کو پیار دیتے ہیں تو بچہ آپ کا کہنا ماننے لگتا ہے. سب سے پہلے تو آپ بچوں کی اس لیول پہ لے کے ہیں کہ جب وہ ٹیچر کی عزت کرنے لگے, وہ سمجھے کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ مجھے پیار دیتا ہے, میرا پیار کرنے والا ایک وہ ہے, تو میں اس کو اس طرح سے اس کا کہنا مانتا ہوں. تو بچے اس کے کہنے میں آتے ہیں, اور یہ ایٹ ونس, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے, ایک ٹریننگ ہے, اور یہ کچھ کہہ لیں کہ ہم اس میں 2 ویکس کی ٹریننگ آفر کرتے ہیں. تو اس میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ ایک کلاس روم کے ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کلاس روم کو کیسا بنائیں, خوبصورت, اچھی, کہ بچہ آتے ہی اس میں انٹر ہوتے ہی پہلے تو اس کو لگے کہ میں کسی, وہ مجھے بھی بچپن میں یاد ہے کہ کلاس روم میں جاتے ایسے لگتا تھا کہ کسی خوفناک جگہ پہ آ گئے نا. اس کی وجہ تھی کہ وہاں پہ مار بھی تھی, ماحول بھی ایسا وہ تھا, آپ اسکول کا بالکل وہ رنگ برنگا, اور اس طرح سے پھر ٹیچرز نے کیسے ان سے بات کرنی ہے, بچوں کو مخاطب کیسے کرنا ہے, بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو بہت زیادہ نمبر ہوتا ہے پھر ٹیچر کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ 25, 30, 50 تک چلے میکسیمم کہیں کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے. 100 بچے میں سے پھر اس کو ہر کسی کو ٹائم دینا, انوالو کرنا, اور وہ ٹائم نہیں دے سکتا, بچوں کے ساتھ انوالو نہیں ہو سکتا. پھر اس کو یہی حل نظر آتا ہے کہ میں سب کو کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ, سب کو ماروں, اور ان کو بس یہ کر کے آؤ. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے لیے میں اتنا اسپیئر کروں کہ ہر کسی کو میں پوچھوں کہ تمہیں, مطلب اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صرف اسکول کی بات نہ کریں, بچے کے کھیل کی بات کریں کہ تمہیں کھیل کون سا پسند ہے, تم گھر جا کے کیا کرتے ہو, صبح کیا کر کے آئے ہو. بچوں کو یہ نہ لگے کہ یہاں پہ میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف پڑھنا ہے, ادروائز میری زندگی کے باقی معاملات جو ہیں وہ ٹیچر سے میں شیئر نہیں کرتا, اور کوئی بھی, اور ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول میں کہ وہ بچوں سے یہ بھی پوچھے کہ تمہیں کیا پسند ہے, کھاتے کیا ہو, کھیلتے کیا ہو, میں تمہارے ساتھ جوائن کر سکتا ہوں شام میں کہیں, اور کب کیسے پیرنٹس کے ساتھ. اچھا, اب اس پوری گفتگو سے مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے, جو میرا کنسرن تو میں پہلے بھی ظاہر کرنا چاہ رہا تھا, کہ دیکھیں یہ ایک قانون بنانے سے یا ایک کورٹ کی رولنگ سے یہ چیز کبھی بھی بدل نہیں سکتی ہے. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے, جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت زیادہ وقت لگے گا اس چیز کو چینج کرنے میں. دیکھیں وقت لگے گا, کوئی شک نہیں, لیکن بہت ضروری ہے کہ قانون ہو. جب بھی آپ جا کے کسی سے آرگو کریں گے کہ یار بچوں کو نہ ماریں, تو وہ آپ سے کہیں گے کہ کیوں نہ مارے. اور دوسرا, دنیا میں جب آپ کہیں کسی سے پوچھیں آپ سے کوئی کہ کیا آپ کے ملک میں چوری کرنے کی اجازت ہے, تو آپ کہیں ہاں جی بالکل, ہم برا نہیں سمجھتے, تو آپ کو اور لگے. اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے کہ بچوں کو مارنا ادھر کوئی غیر قانونی چیز, آپ کو نہیں, دس از ویری مچ لیگل, ہمارے ملک میں آئے بچوں کو جتنا مرضی ماریں, تو آڈ لگے گا. تو یہ جیسچر پاس کرنا بھی ہوتا ہے کہ جو بری چیز ہے وہ بری ہے, اس کو روکنے کا. اب اگر آپ نے چوری کے لیے قانون بنایا تو کیا پاکستان میں چوری نہیں ہوتی, لیکن جب ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی سسٹم موجود ہے, لوگ ڈرتے ہیں. اسی طرح سے ایک بچے کو مارنا اسی طرح ہے کہ جیسے ایک جرم ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو آپ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کروائیں, اور یہ اس میں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ یہ مطلب ویسے تو ایک بالکل جو پریکٹس میں جو ڈنڈے کا استعمال, جو پریکٹس میں ہے, جی جی, جو پریکٹس میں ہے, جن کا منع کیا گیا ہے کورٹ رولنگ میں. کورٹ رولنگ میں ایسے کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ کس طرح کی پنشمنٹ, اس میں ہے کہ کوئی بھی فزیکل یا کارپورل پنشمنٹ جو ہے بچوں کو دی جاتی ہے, مارا نہیں جائے گا کسی قسم کا بھی. اور ویسے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کوئی یونیسیف کی تھی, کہ 43 قسم کی جو پنشمنٹس ہیں اسکول میں دی جاتی ہیں, جس میں ہاتھ سے مارنے کے علاوہ ڈنڈے سے مارنا, کسی لوہے کے راڈ سے مارنا, لکڑی کے ڈنڈے سے, لوہے کے راڈ سے, اور الیکٹرک وائر اور اس طرح کی وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں کہ بچوں کو ان طریقوں سے مارا جاتا ہے. اچھا, یہ جو فزیکل پنشمنٹس ہوتی ہے کہ جی نیل ڈاؤن ہو جائیں, یہ یا ہاتھ اوپر کھڑے کر کے جو ہے آپ کھڑے رہیں, اب آپ کے ہاتھ اوپر ہیں, کچھ دیر بعد اس میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, کیا یہ بھی فزیکل پنشمنٹ یا مارنے میں ہی آئے گا؟ ظاہر ہے, جب آپ دیکھیں آپ نے کبھی ہاتھ کھڑے کر کے تو آپ کو پین شروع ہو جاتی ہے, بہت دفعہ پین شروع ہو جاتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, تو جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, پین دے رہی ہے جو چیز, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپورل پنشمنٹ. وہ کارپورل پنشمنٹ کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جو مینٹل پین ہے وہ پھر ایک الگ کیٹیگری, الگ ہے. دیکھیں وہ ایک الگ ہے کہ اگر بچوں کو ڈرانا, دھمکانا, یا اس کی دھمکی دینا کہ میں تمہاری کھال اتار دوں گا جیسے وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ٹارچر ہے. یا کیسے آگے ان کی لائف میں افیکٹ کرتا ہے یہ ڈر؟ آپ یہ دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے آنیسٹلی کہ جو بچوں کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے وہ زیادہ پھر ووکل نہیں بنتے, ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے, بہت پیسو. اگر فرض کریں کہ ایک بچہ ایسے اسکول میں پڑھا ہے جہاں پہ اس کو روز مارا جاتا تھا یا مار کی گنجائش تھی وہاں پہ تھی, اور ایک بچہ ایسے اسکول میں پڑھا ہے کہ جس کو مارا نہیں جاتا, تو وہ کسی جب بڑے ہوتے ہیں تو کسی ایسی یونیورسٹی میں یا اپنی جاب میں چلے جاتے ہیں, اور کسی جگہ میٹنگ یا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, سوال نہیں کرتے جو جن کو مار پڑی. ان کو
ان کی عادت بن جاتی ہے. کیونکہ جب بھی انہوں نے اپنے اسکول میں ٹیچر کو سوال کیا تو ٹیچر نے کہا تمہیں یہ بھی نہیں پتا, کھڑے ہو جاؤ, ادھر آؤ, اب میں تمہیں ماروں گا, کان کھینچوں گا, پھر تمہیں یاد رہے گا. اب وہ بچوں کی کیا ہے کہ اس کی ایک سائیکی کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی, اور وہ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ آبزرو کیا اپنی پریکٹیکل لائف کہ جو اس طرح کے اسکول سے آتے ہیں پھر وہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو عادت بن گئی, تو ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, وہ آگے جانے میں, سوال کرنے میں, پوچھنے میں, سیکھنے میں, یہ ایک لرننگ ہے نا, تو اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کے اندر یہ ایک بیریئر آ جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے, اور واقعی اہم معاملہ ہے کہ تشدد جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ کو اور طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں بچوں سے ریپو بنانے کے لیے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے, اور جب آپ کی ان سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر وہ نوبت ہی نہیں آتی کہ جب آپ کو انہیں مارنا پڑے.